زمین سرسبز و شاداب رہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے چھین نہ لی جائے تو ہمیں اسی روش کو اختیار کرنا پڑے گا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مفتی اعظم تک نے اختیار فرمائی تھی. اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، کرنا کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ہم زمین کا اس کو وارث بناتے ہیں جو ہمارے بندوں کے اندر نیک ہیں. نیک کسے کہتے ہیں؟ ایک عجیب سا تصور اس وقت عالمی سطح پر موجود ہے. تشریف رکھیں. کیا ہوا؟ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عجیب سا تصور اس وقت عالمی سطح پر چھایا ہوا ہے. کچھ جماعتوں نے تبلیغ کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، صالحیت کے حوالے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، کیا حضور مفکر اسلام کو آنے کے لیے جگہ دی. کوئی گاڑی کے قریب نہ آئے. حضور مفکر اسلام کے پاس اسٹیج پر جا بیٹھے. آپ تمام افراد کو ہمیشہ کیا کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، علماء چھوڑ دیں، ہٹ جائیں وہاں سے اور سب قومی عزت بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں، آپ سب بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. یہاں سے سب لوگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام. دعائے حضور مفتی اعظم ہند، دعائے حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفکر اسلام. تمامی ذات بیٹھ جائیں. کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور مفکر اسلام دعائے حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ حضرت کے خطاب سے تھوڑی ہی دیر میں ہم اور آپ انشاءاللہ استفادہ کریں گے. چند باتیں مزید سماعت فرمانے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے زمین کا وارث کس کو بنایا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ صالحیت ہے کیا؟ آج دعوت و تبلیغ کے نام پر بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان جماعتوں کے منشور میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر صالحیت کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے یہاں 7 نکاتی پروگرام، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات، بس ان چیزوں کو ہی عمل صالح تصور کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا اور عمل
عمل صالح صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات کا نام نہیں، بلکہ سنو، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عمل صالح 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عبادات، معاملات اور اخلاق۔ جب کوئی مومن ان 3 چیزوں کا پیکر بن جائے کہ عبادات کے اندر بھی وہ اپنی زندگی کو درست رکھے، معاملاتی زندگی کو بھی درست رکھے، اخلاقیات کے معاملے میں بھی وہ پرفیکٹ ہو، تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہ الرضوان جہاں چلے جاتے تھے وہ زمین ان کی اس لیے بن جاتی تھی کہ وہ سجدہ بھی کرتے تھے، وہ رب قدیر جل جلالہ کی تحمید و تقدیس بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب معاملاتی زندگی ان کے ساتھ پیش آتی تو لوگوں کے ساتھ ان کے سلوک اور معاملاتی زندگی ان کی اتنی درست ہوتی تھی کہ اللہ اکبر، اس زندگی کو دیکھنے کے بعد لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر اتنا صاف ہے وہ رب قدیر جل جلالہ کے دین کے حوالے سے کتنا صاف ستھرا ہوگا۔ آج ضرورت ہے، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا آفاقی نظام ہر گھر تک پہنچے تو صرف اور صرف سجدوں کے ذریعے ہی ہم نہیں پہنچا سکتے، ہمیں عبادات کے اندر بھی خیال رکھنا ہوگا اور معاملاتی زندگی کو بھی درست رکھنا ہوگا، اخلاق کو بھی درست رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے زمین کے جو حقوق ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ اکبر، ہمیں اس طریقے سے چلنا ہوگا جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت نے چلنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، زمین کو انصاف سے بھر دینا ہوگا۔ جب ہم زمین پر اللہ عز و جل کے نظام کو قائم کریں گے، سجدوں سے بھی بھریں گے، عبادات سے کے ساتھ ساتھ معاملاتی زندگی کو بھی درست رکھیں گے اور زمین پر نظام عدل کو قائم کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزریں گے تو پھر کیفیت یہ ہوگی جہاں جہاں قدم پڑے گا وہ زمین ہماری ہو جائے گی، وہ زمین اللہ عز و جل ہمیں عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے، اور یہاں پر مفسرین کرام اس کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ارض سے مراد جنت بھی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں جنت ان کو عطا فرمائے گا جو اللہ عز و جل کے مومن اور نیک بندے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمینوں پر زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہی ہے، ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس، جاپان میں آئے ہوئے زلزلے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان، ہر ذی شعور انسان اللہ کی کبریائی کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ رب العزت کے قہر و غضب کے سامنے، اللہ عز و جل کے جلال کے سامنے سر بسجود ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتا، اللہ عز و جل کے ڈر سے لرز جاتا، خوف خدا سے لرز جاتا اور اپنی سابقہ زندگی سے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑتا۔ لیکن اللہ اکبر، شاید ہی کسی نے سبق حاصل کیا ہو، الا ماشاء اللہ۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، اس لیے زمین پر ہو رہی ہیں تاکہ وہ انسان جو خدا کی قدرت، خدا کے قہر، خدا کی کبریائی، خدا کے غضب سے بالکل آزاد ہو کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، وہ کم سے کم قہر الہی کو دیکھ کر کے، غضب خداوندی کو دیکھ کر کے اللہ عز و جل کی جانب بڑھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً 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 زمین اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو دی گئی ہے، اور زمین اللہ عز و جل کے زمین کا وارث اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، سب سے نیک، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بڑھ کر کے اللہ نے انسانوں میں جس کو پیدا
کیا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جب کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جو کچھ کائنات اللہ، ساری کائنات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے یہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا فرمائی. اور اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رسول اعظم کی الفت کا چراغ سینے میں روشن کرو اور اپنے شہر کو نیکیوں سے بھر دو، معاملات کو درست کرو، اخلاق کے پیکر بن جاؤ. دعوت دین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے سجدوں کے وقت سجدہ کرو، تعلیم کے وقت تعلیم کی طرف توجہ دو، مخلوق خدا کی خدمت کے وقت مخلوق خدا کی خدمت کرو اور رسول اعظم کی محبت کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم جب یہ مزاج بن جائے گا اور کام کی رفتار جب تیز ہو جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العظیم جہاں جہاں سے غلامان رسول کا قافلہ گزرتا چلا جائے گا وہاں وہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی چلی جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ شہر مالیگاؤں کے اندر سنی دعوت اسلامی کے کئی شعبے یہاں پر الحمدللہ قائم ہیں. دعوت کا شعبہ ہے، مدارس کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، خدمت خلق کا شعبہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر ایک اسکول بھی یہاں پر قائم کیا گیا، ہیرا انگلش اسکول کے نام سے، جہاں پر ایڈمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ انگریزی تعلیم محبت رسول کے ماحول میں کہ بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس قسم کی تعلیم سے آراستہ ہو کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عاشق رسول بھی بنے تو اپنے بچے کو اس اسکول کے اندر ایڈمیشن دلوائیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارے علماء، مشائخ، مفتیان کرام اور داعیان دین کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو زمین پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.